نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين. تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات جو اکیلا احد ہے، صمد ہے، بڑا بے نیاز ہے، جو چاہتا ہے اسے کسی سے پوچھنے یا مشورے کی ضرورت نہیں. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری زندگی امت کو خیر کی تعلیم دی. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، کنبے اور قبیلوں کو، اپنے خاندان کو دعوت دو. آپ نے عرب کے رواج کے مطابق پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا، لوگ جمع ہو گئے، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا اعلان کیا. مر کر اٹھنا ہے، یہ پیغام بڑا اہم تھا. آخرت پر ایمان کی دعوت دی. قبیلے کا نام لے کر اسے آواز دی، اے قریش کی جماعت، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا،
میں تمہارے کل میدان محشر میں کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں اللہ تعالی کی گرفت سے تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ساری کائنات کا امام ہے، سارے انبیاء کا امام ہے، ساری انسانیت کا سردار ہے، اور اعلان یہ کر رہا ہے اپنے لخت جگر کے بارے میں کہ میں تمہیں بھی کل قیامت کے دن نہ بچا سکوں گا۔ اے عملی، یہ تین باتیں اللہ کی توحید اور میری رسالت پر ایمان اور آخرت پر یقین، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آج امت کی اکثریت اللہ کی توحید پر بھی شک و شبہ میں مبتلا ہے، اور پیغمبر کی رسالت پر بھی ایمان خطرے میں ہے، اور آخرت کا یقین کہ مر کر اٹھنا ہے۔ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام کو رب نے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ امت کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دفتر کے ساتھیوں کو یہ پیغام دے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ نہیں کہ مجھے توحید سمجھ آ گئی ہے، رسالت پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، اور میں گھر بیٹھ جاؤں۔ نبی کی یہ سنت نہیں ہے۔ نبی کا پیغام، نبی کی محنت اور مشقت، یا ایھا المدثر، اے لحاف لپیٹنے والے، قم، کھڑا ہو، فانذر، پس ڈرا، وربک فکبر، اپنے بادشاہ رب کی کبریائی کو بیان کر۔ اے چادر اوڑھنے والے، گویا اعلان یہ ہے جس نے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزارے، آرام کی زندگی گزارے، سکون کی زندگی گزارے، اور جس نے رب کے لیے جینا ہے، سکون کا، راحت کا، آرام کا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ پر تو نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، امام الانبیاء بنایا گیا، آپ کو نیند سے کیا تعلق، راحت سے کیا تعلق، پرسکون زندگی سے کیا تعلق؟ سوچئے گا ذرا۔ پاک بات اتنا کہ قرآن گواہی دے، عظیم اتنا کہ رب کلام کرے، احترام اتنا کہ جس کے زبان پر اس کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رب کہہ رہا ہے اے لحاف لپیٹنے والے اب کھڑا ہو جا، اب آرام اور چارپائی سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب دنیا کے آرام اور کوٹھیوں اور بنگلوں سے تیرا کیا تعلق ہے، پرسکون زندگی سے کیا نسبت ہے، اب کھڑا ہو۔ قوم بتوں کی عبادت کر رہی ہے اور انہیں قوم کو پیغام دے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔
رب کہہ رہا ہے اٹھ جائیے قم، اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے۔ اب نیند اور آرام کا وقت گزر چکا، اب یہ نبوت کی زندگی ہے، نبوت کے ایام ہے، نبوت کے مراحل ہے۔ آپ اٹھے ہی رہے اور 20 سال تک لوگوں کو یہی پیغام دیتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ 3 سال خفیہ دعوت رہی، خفیہ پیغام رہا، 40 مسلمان ہوئے، اور پھر 20 سال کی نبوت کی زندگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو نرم بستروں سے نکال کر طوفانوں اور جھکڑوں کے اندر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ساری قوم اور قبیلہ مخالف ہے، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، سامنے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، اکیلا مکہ کے اندر کھڑے ہو کر قوم کو کہہ رہا ہے، اور بتوں کے پجاریوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ساری انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینا تھا، اللہ کا تعارف کروانا تھا، جہنم سے بچانے کے طریقے سکھلانا تھا، جنت کے راستے بتلانا تھا، اور یہ پیغمبر کائنات کا عظیم انسان پوری قوم، برادری اور وادی کے باسیوں سے ٹکر لے کر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ معبود نہیں ہے، معبود برحق آسمان پر مستوی۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو جانتے ہیں وہ اکیلا مشکل کشا حاجت روا مختار کل ہے، وہ کھڑے ہوں۔ اب ان کا سکون کا، آرام کا اور چارپائی کا، کوٹھیوں اور بنگلوں کا ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ الانبیاء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ نبی کے وارث ہیں۔ جب نبی کی زندگی مشقتوں اور محنتوں اور جد و جہد میں گزری ہے تو اہل توحید تمہارا اس نیند سے کیا تعلق، آرام سے کیا تعلق، سکون سے کیا تعلق کہ قوم کی اکثریت گھوڑے کی پجاری ہے اور بری کی پجاری ہے۔ اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق قوم کو یہ بتلائیے، لا الہ الا اللہ۔ حواریوں سے نکلیے، یہ جھوٹی عزت سے نکلیے، یہ جھوٹی سیاست اور چدراہٹ سے علیحدہ ہو جائیے۔ ایک ہی کام ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی دعوت ہے کہ قوم کو یہ بتلاؤ، جو مر جائے، جو قبر کے اندر چلا جائے، جو محتاج ہو جائے زندوں کا، وہ کبھی الہ معبود برحق نہیں ہوا کرتا۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے۔ حکم تو یہی ملا ہے کہ اعلان کر دیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی سمیع نہیں، بصیر نہیں، عزیز نہیں، حکیم نہیں، خبیر نہیں، علیم بذات الصدور نہیں ہے۔ قوم کو یہ کلمہ پڑھائیے۔ جب قوم کو یہ پیغام دو گے تو گالیاں ملیں گی، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں اتریں گی، قبیلے بائیکاٹ کریں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے، لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، لیکن یاد رکھنا جو کچھ بھی کہے، اللہ کے ہاں آپ کی عزت اور مقام آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو۔ یہ دو تہذیبوں کی ٹکر ہے، یہ بناوٹی اسلام اور اصل اسلام کا مقابلہ ہے، یہ عجمی اسلام اور عربی اسلام کا مقابلہ ہے۔ عجمی اسلام یہ ہے،
یہ قبر والے سنتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور عربی اسلام یہ ہے، یہ مر گئے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا صرف اللہ کی ذات۔ یہی بات جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کہی تو آپ کے چچا کے گھر لوگوں کا تانتا بن گیا۔ ایک آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، وفد آ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے پیروں اور فقیروں اور درویشوں اور خداؤں کو برا بھلا کہتا، آرام سے نہ رہے۔ آرام کا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ مرحلہ بڑا کٹھن، وہ وقت بڑا مشکل۔ اور پیغمبر کی ذات پر قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ آگے مقابلے میں بتوں کے پجاری، پیروں کے پجاری، نجومیوں کے پجاری، پتھروں کو داتا اور دستگیر ماننے والے، آج کی زبان میں آستانوں اور مخدوموں اور گدی نشینوں کے پجاری، یہ مرے ہوئے انسانوں کی گدیوں پر بیٹھنے والے، یہ سجادہ نشین اور سیدوں کی اولادیں، انہو فکر وقدر، اس نے سوچا پھر اندازہ لگایا، پھر سوچا پھر اندازہ لگایا، غارت ہوا پھر اندازہ لگایا، کیسا اندازہ لگایا؟ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، پھر غارت ہوا اور پھر کیسا اندازہ لگایا، پھر تیوری چڑھائی، ثم نظر، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی، پھر منہ بسورا اور پلٹا اور تکبر کیا اور کہنے لگا یہ تو کھلا ایک جادو ہے۔ فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، یہ رب کا کلام نہیں، یہ تو بندے کا کلام ہے۔ اس عظیم ہستی کو جو امام الانبیاء ہے جادوگر کہا گیا، رب کے کلام کو جادو کہا گیا۔ ہائے ہائے کہ جی مجھے کوئی کچھ نہ کہے، برادری ٹوٹتی ہے، رشتہ دار ٹوٹتے ہیں، خاندان علیحدہ ہوتا ہے، یہ کیسا پیغام ہے؟ ہماری عزت اور احترام پیغمبر کے احترام سے زیادہ ساری انسانیت کو اٹھا کر نبی کے جوتوں پر قربان کر دیا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ اس نبی کو کہا جا رہا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہا ان کفار نے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے یقیناً پاگل۔ جرم کیا تھا میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ قصور کیا ہے؟ ایک ہی جرم ہے کہ لوگوں کو ان کی کمروں سے پکڑ کر جہنم کے کنارے سے ہٹا کر
جنت کے راستے پر ڈال رہا ہے، اور ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، نذریں دے رہے ہو، نیاز چڑھا رہے ہو، یہ اس قابل نہیں، یہ سارا کام میرے رب کے ساتھ۔ گالیاں دی گئی، مجنون کہا گیا، آپ کو کچھ نہ کہا جائے، ہمیں تکلیف نہ آئے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے، تعجب ہے کہ انہی کے اندر سے ایک ڈرانے والا آیا اور اعلان یہ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ او اہل ایمان، اگر آپ کو اور مجھے توحید کی سمجھ آ گئی تو اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، بھائی کو سمجھائیے، والد کو سمجھائیے، والدہ کو سمجھائیے، برادری کو سمجھائیے، ہمارا اب سکون سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے دل میں درد ہے، تڑپ ہے کہ اللہ یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، کہیں اندر نہ گر جائیں، میں اپنے والد کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں پہنچا دوں۔ گالیاں تو بڑھیں گی، انگلیاں تو اٹھیں گی، تان و تشریح کا مرکز تو بنو گے، جھنجھوڑے جاؤ گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں وہ کیسا اہل حدیث ہے جسے دین کی سمجھ آ گئی، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور آخرت پر یقین، اور اس نے گھر میں انقلاب برپا نہیں کیا۔ وہ نبی کے دین پر نہیں، نبی کھڑا ہے اور قوم سے ٹکر ہے، اور قوم انہیں مجنون کہہ رہی ہے، حیرت میں مبتلا ہے۔ یہ کیسا پیغام ہے جس نے مکہ کی وادی کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیے؟ ہر گھر میں لڑائی، ہر قبیلے کے اندر پیغام، حج کا موقع ہے نبی باہر ہے، دن کا اجالہ نبی میدان میں ہے، رات کی تاریکی ہے نبی میدان میں ہے، اور ایک ہی پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ اور نبی کی یہ کیفیت دیکھ کر عمر روتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا اتنی تکلیف؟ فرمایا کیا تو راضی نہیں اس بات پر یہ دنیا کے پجاری دنیا میں آرام کرے اور تیرا نبی آخرت کے اندر آرام؟ یہ دنیا کے آرام کیسا آرام؟ کتنے دن آرام کر لو گے؟ کتنے دن آرام کر لو گے؟ آخر موت ہے، پھر آرام کیسا؟ اٹھیے، قوم کو پڑھائیے، قرآن کی کلاسز لیجیے، قوم کو سبق دہرائیے۔ ہمارا آرام سے کیا تعلق؟ محنت اور مشقت کیجیے۔ کیوں؟ ماڈل محمد ہے، اس نے آرام نہیں کیا، ہمارے لیے کیا آرام؟ آرام انشاءاللہ کریں گے تو جنت الفردوس میں کریں گے، آرام کریں گے انشاءاللہ نبی کے پڑوس میں کریں گے، آرام کریں گے انشاءاللہ ابو بکر کے ساتھ کریں گے، آرام کریں گے انشاءاللہ فاروق کے ساتھ کریں گے، حمزہ طلحہ کے ساتھ کریں گے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آرام کریں گے انشاءاللہ، قبر میں آرام کریں گے، جنت کی کھڑکی کھلے گی انشاءاللہ، فرشتوں کا سلام ہوگا انشاءاللہ،
اور جب پوچھا جائے گا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ہم گواہی دیں گے یہ نبی ہے اللہ کا، اور یہ بندہ ہے اللہ کا، اور رسول ہے اللہ کا۔ دنیا میں کیسا آرام ہے؟ محنت کیجیے، مشقت کیجیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں، سنائیے ان کو قرآن، سنائیے ان کو قرآن۔ جو پیروں کے پجاری، فقیروں کے پجاری، ان کو سنائیے قرآن۔ یہ مر گئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات کفار سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قہر آلود، گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور پھر وہی بات وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اور دیوانہ بنیے، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو ایک ہی پیغام دیجیے، اللہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، یہ پیغام سنائیے۔ سمیع اور بصیر کون ہے، اور دنیا میں طریقہ بھی صرف ایک، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تو گالیاں دیں گے، لوگ اشارے کریں گے، مسیتر ہے، مولوی ہے، خاندان جمع ہوگا، کیا کر رہا ہے بچہ، میں عالم بنا رہا ہوں، اچھا مولوی بناتے ہیں، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلے گا، یہ تانے تو ملیں گے۔ مسجد کا امام بنائے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ ہم جب اہل حدیث ہوئے، مسلمان ہوئے، ان قبروں اور درباروں کو چھوڑا تو میرے سگے ماموں نے کہا تھا یہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مانگے گا اور روٹیاں اس لے گا اور کھائے گا۔ یہ تانے تو ملیں گے۔ ہاں ہاں، جنت میں شہد کھائیں گے، دودھ پیئیں گے، حوریں ملیں گی، یہ تانے تو ملیں گے۔ پیغمبر کو کہا گیا، صحابہ کو کہا گیا، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی ہے ہمارے درمیان میں جن پر اللہ نے احسان کیے۔ ہاں، اللہ کی قسم ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا، محمدی بنایا، اہل حدیث بنایا، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ ورنہ ہماری طرح کئی لوگ ہیں جو پیروں کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں، آپ ہی طرح کے چودھری ہیں جو لاکھوں ڈالر ان کے قدموں میں بکھیرتے ہیں کہ پیر راضی ہو جائے تو پھر رب بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم تنگیوں میں اور پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں طویل کٹھن سفر کے مراحل طے کر کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں، پاکستان ہو یا کوئی غیر ملک ہو، وہاں پہنچ کر اس قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں، مشکل کشا آسمان والا، داتا اور دستگیر آسمان پر بستا۔ رب جانتا ہے کہ یہ سفر کی تھکاوٹیں انشاءاللہ جب جنت کا ایک چکر لگے گا تو ساری دنیا کی مصیبتیں بھول جاؤ گے، بھول جاؤ گے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا دنیا کے ستائے ہوئے انسان کو جنت کا ایک چکر لگا کر رب پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف، یہ کہے گا یا اللہ کوئی تکلیف قریب سے بھی نہیں گزری۔ کچھ کر جائیے کہ مسجد بنا لی اور میں اب آرام سے سو رہا، صبح شام کوئی فکر، بول نہیں سکتے، مسجد کے ساتھ تعاون کیجئے، مدرسوں کے ساتھ تعاون کیجئے،
ان طلباء کے سروں پر، یتیموں کے سروں پر دستے شفقت رکھیے، تاکہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکو یا اللہ آرام سے میں بھی نہ سویا، میں بھی صبح شام اسی محنت میں لگا رہتا تھا، ذرا یہ سی ڈی سن کر تو دیکھ۔ میری ایک سی ڈی کسی نے کسی کو دی، سعودی عرب کے اندر حرم میں مجھے ملاقات پر ایک آدمی نے سنایا، کہا جب پہلی مرتبہ سنی تو دل کرتا تھا کلاشن کوف اور آپ کا سینہ ہو، سارے گولیاں سینے میں اتار دوں کہ ہمارے پیروں کو کچھ کہتا ہے۔ کہا پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی ملتی گئی، اور ایک دن آیا اللہ نے یہ سینہ کھول کر مجھے مسلمان کر دیا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات ہیں۔ اکثر بیرون ممالک سے فون آتے ہیں، آپ کا فلاں خطبہ سنا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے قبروں سے توبہ کر لی، میں اب قبروں کا پجاری نہیں۔ آرام کیسا، سکون کیسا؟ سکون تو اوپر ہوگا۔ ہائے ہائے، لوگ تو مذاق اڑائیں گے، بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا، بیٹی کو نہیں پڑھایا، دین پڑھایا ہے، ملوانی بنائی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آپ ان افغانی طلباء کو دیکھیں کیسے قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان پٹھانوں کو دیکھیں قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑایا گیا، صحابہ کا مذاق اڑایا گیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم تھے، قبر پرست تھے، بت پرست تھے، وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا داڑھی رکھ لی ہے، اچھا رفع الیدین مکھیاں مارنے شروع کر دی ہے، اچھا ماں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ یہ مذاق اڑایا جائے گا قیامت تک، لیکن یاد رکھنا کل ہم جب انشاءاللہ جنت میں ہوں گے ہم کفار کا مذاق اڑائیں گے جہنم کے کنارے پر۔ یہی تھا خبیث جو کہتا تھا سود کھا لے، یہی تھا جو کہتا تھا بابا سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو اوپر روحیں جمع ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں فلاں، کہتے وہ تو مر گیا مجھ سے پہلے، جنت میں تو نہیں آیا، نہیں آیا جنت میں۔ کہو جہنم میں دیکھتے، رب کے فرشتے دکھائیں گے وہ غوطے کھا رہا ہے۔ کہا پھر وہ کہیں گے شکر ہے اللہ تیرا، تو نے اس کی دوستی سے مجھے بچایا اور آج میں جنت میں۔ او اہل ایمان سے دوستی لگاؤ، سکون اور آرام انشاءاللہ قبر میں اور جنت میں ملے گا، ملے گا انشاءاللہ رب پر گمان رکھو اہل توحید، اور اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں یہ پیغام سناؤ لا الہ